طریقہ بتایا، میں نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا، میں نے قرآن کریم اس کو بتایا، میں نے ذکر اذکار بتایا۔ کہا ہم سونے لگے، وہ آدمی جو اپنی ساری زندگی بت پرستی میں، آگ پرستی میں لگایا، لیکن جب ایمان لایا کہ وہ صلحاء سونے لگے، سو گئے، یہ بت پرست تھا، مسلمان ہوا تھا تازہ تازہ، یہ ایمان لانے کے بعد کلمے کے لیے، نماز کے لیے کھڑا رہا۔ جب میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ علی الارائک ینظرون پہ غلمان یعنی حوریں بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کس کی انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کب میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور پھر جب یہاں سے وہ فارغ ہو گئے اور وہ روانہ ہو گئے اور دوسرے طرف وہ جانے لگے، تو انہوں نے بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ انہوں نے ابھی ایمان لایا، کچھ چندہ کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ کچھ چندہ کر کے جب اس کے پاس لایا گیا اور کہا کہ یہ لو اس پر اپنی زندگی گزر بسر کر دو، تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ جو نیا مسلمان ہوا تھا، 4 دن اس کے ہو گئے تھے کہ مسلمان ہونے کا، اور کہا کہ وہ اللہ جو میں آگ پرستا، میں بت پرستا، اس جزیرے کے اندر ایک دن بھی ایسے نہیں آیا کہ اللہ نے مجھے بھوکا سلایا۔ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ پھر یہی جملہ تھا، یہی جملے کے بعد وہ دین کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ 4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو، اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ علی الارائک ینظرون اس حور کے ساتھ اس جگہ اور اس مقام پر تشریف فرماتے ہیں۔ ساری زندگی بت پرستی میں اور آگ پرستی میں اور ساری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزارا، لیکن 4 دن اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو زندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور اس کے طرز زندگی پہ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔